الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک الولایۃ للہ الحق صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی، میں نے جو موضوع انتخاب کیا بلکہ جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے اختیارات معصومین علیہم السلام۔ عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت یعنی معصوم ہونا، عدالت کے بھی درجات ہیں، ہر عادل ایک سا نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ تمام صحابہ بھی برابر نہیں ہیں، تمام انبیاء برابر نہیں ہیں، تو جب ہم عادل افراد دیکھیں گے تو تمام عادل بھی برابر نہیں ہیں۔ پیش نماز کے لیے اور عدالت چاہیے، گواہ کے لیے اور، قاضی کے لیے عدالت اور چاہیے، مرجع تقلید کے لیے اور، تو عدالت کے بھی درجات ہیں۔ قاضی نے فیصلے کرنے ہیں زندگی موت کی، اس لیے اس کی عدالت کا رتبہ اور بلند ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں معصومین نے بتایا، عصمت کے بھی دو درجات بنائے۔ تمام انبیاء معصوم ہیں، یہ شیعہ عقیدہ، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور چہاردہ معصومین علیہ السلام بھی معصوم ہیں، لیکن عصمت کے بھی دو درجے ہیں، ایک ہے عصمت صغرا، دوسرے ہے عصمت کبریٰ۔ سارے انبیاء عصمت صغرا پہ ہیں سوائے سرور کائنات کے، تو تمام انبیاء علیہ السلام عصمت صغرا پہ اور چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ پہ۔ عصمت کبریٰ فرق کیا ہے؟ بس ایک جملے میں پیش کروں گا، جو پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے، جو نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے، وقت زیادہ نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فرق کیا ہے عصمت صغرا اور عصمت کبریٰ میں؟ عصمت صغرا میں امکان ہے کہ ترک اولا ہو جائے، ترک اولا ہو جائے عصمت صغرا میں۔ عصمت کبریٰ میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ جناب آدم کو اللہ نے کہا اس پودے کے قریب نہ جانا، اگر وہ پودا کھانا حرام ہوتا تو عصمت چلی جاتی، کیونکہ حرام کرنا گناہ ہے اور گناہ اور عصمت ساتھ نہیں چلتے۔ جناب آدم نے پودا کھایا، گندم کھائی، گندم حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا نہ کھائیے گا، پھر بھی کھائی تو ترک اولا ہوا نا۔
انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات؟ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں پیش کر رہا ہوں، تو 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اور لیکن انبیاء علیہ السلام سے جہاں، جیسے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اختیارات کو پیش کرنا ہے، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اختیارات کیا کیا ہیں؟ آج ہمیں بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں، بہت سے مسلمان، سارے نہیں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہے بدعت، کبھی کہتے ہیں حرام، کبھی کہتے ہیں شرک۔ بھئی یہ 3 ہی الفاظ ہیں ان کے پاس۔ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو اب یہ 3 الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مدد نہیں مانگ سکتے۔ پوچھیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ کس سے؟ مردوں سے۔ مردوں سے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے، سارا مجمع نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا کائنات فرماتے ہیں بہت سے لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ چلیں گے چلیں گے۔ ممنون، سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں نگراں؟ مولا فرماتے ہیں بہت سے لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ذالکا اموات الاحیاء، زندوں میں سے مردے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ہیں زندہ، سانس لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ہیں مردہ۔ اور کچھ مر جاتے ہیں، ہوتے زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، یہ جو بھائی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم کہتے تمہارے والے سارے زندہ ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا۔ توجہ، اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں، خبردار انہیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ اب یہاں جو راہ خدا میں مارا جائے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا کو زہر دیا گیا، مولا کائنات کو تلوار سے، جناب سیدہ شہیدہ ہیں، مولا حسن زہر سے شہید، تو سب کے سب شہید ہیں، 11 امام شہید ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ہر امام زندہ۔ خدا کی قسم مولا کا فرمان ہے جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے زیارت پہ نہ آئے۔ جو ہمیں توجہ فرما رہے ہیں ذہن؟ تو معصوم فرماتے ہیں ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرنا، ہم زندہ ہیں، جو زندہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول ہے۔ اور جب آپ مشہد مقدس جائیں گے، بھائی آپ ہی نے کہا تھا کہ پیش کیجئے گا اختیارات، اور زیارات پہ ضرور جایا کیجئے۔ حج پہ قرضہ لے کے نہیں جا سکتے، مقروض کا حج ادا نہیں ہوتا، لیکن زیارت قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے ہر 4 سال میں ہماری 1 مرتبہ زیارت ضرور کرو، تمہارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں۔
دنیا کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہو، جب ہمارے پاس آتے ہو نا پھر دوبارہ پاک ہو جاتے ہو۔ میں نوجوانوں کو، بچوں کو ایک جملہ پیش کر دوں۔ موبائل ہیں سب کے ہاتھوں میں اس وقت، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسے چارج کرتے ہیں زری پہ۔ جب زری پہ جائیں تو ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ آپ جب مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو اب تک نہیں گئے، جو گئے ہیں انہیں بھی دوبارہ جانا نصیب ہو، اور جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں بھی دوبارہ موقع دے۔ اور بعض روایات میں ہے جب تک خود معصوم نہ بلائیں تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ خود دستخط کرتے ہیں یہ میرا ظاہر بنے، تو پھر انسان زیارت پہ جاتا ہے۔ جب آپ جائیں گے نا مشہد، سب سے بڑا حرم دنیا میں مولا امام رضا علیہ السلام کا ہے، ایسا ہی ہے، 0.5 کلومیٹر سے زیادہ باؤنڈری ہے، اور اس کے اندر 5.5 لاکھ زائر اندر آ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا حرم ہے۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ زری کے پاس جاتے تھے نا تو اذن دخول لکھا ہوتا تھا، اذن دخول، اذن کہتے ہیں اجازت کو، دخول یعنی اندر داخل ہونا، اندر جانے کی اجازت۔ میرا سوال ہے کیا کبھی مردوں سے بھی کوئی اجازت لیتا؟ اجازت زندوں سے لی جاتی ہے، اجازت زندوں سے لی جاتی ہے۔ جب آپ جائیں گے مشہد مقدس تو اب ہر دروازے پہ 40 سے زیادہ دروازے حرم کے، ہر دروازے پہ اذن دخول لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ امام نے بتایا کہ یہ پڑھ کے اندر جانا۔ امام رضا سے آپ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ میری آنکھوں پہ پردے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، میرے کانوں پہ پردے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، واللہ آپ جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ رسول خدا نے فرمایا سلام کرنا میری سنت، جواب دینا واجب ہے، نہیں ہے مجمع۔ میرے کچھ بھائی پہنچ گئے، مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع، بھائی تمام مسلمان سن لیجئے، تمام فقہ میں یہی مسئلہ ہے، سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بھائی 2 ارب مسلمان دنیا میں، سب نماز پڑھ کے نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے پاک نبی آپ پہ سلام۔ سلام کا جواب واجب ہے، جرت ہے تو سلام کو نماز سے نکال دو، نہیں تو مانو محمد زندہ۔ توجہ فرمائی جانے گا نا، یہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا پہ سلام ہے۔ توجہ فرمائیے جانے گا نا، ہر مسلمان نماز میں کہتا ہے اے پاک نبی آپ پہ سلام، یا سلام کرنا بند کر دو یا پھر مردہ ماننا منع کر دو۔ گرامی حدیث نبوی ہے، یہ دونوں کتابوں میں ہے، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے۔ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی، نہیں پہنچا سکا، جیسے زندگی میں زیارت کی۔ یا رسول اللہ اب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جیسے زندگی میں زیارت کی ہو ویسے ہی آپ کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ویسی برابر ہیں؟ کہ کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو۔ احد کا میدان، رسول خدا نے صحابہ کو ایک مرتبہ کہا جو شہید تھے، السلام علیکم اے شہداء تم پہ سلام ہو۔ اب جو صحابہ زندہ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، یہ رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟
شہداء کے درمیان میں کھڑے مردوں میں. رسول خدا نے کہا اے شہداء تم سب پہ سلام, بتاؤ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے ہوئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے جو وعدے کیے تھے, جنت ملے گی, کوثر ملے گا, مقام شہید کا یہ ہوگا, رزق ملے گا, کیا میرے وعدے پورے ہوئے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا میں شہداء سے. کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں, نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. کہا تم سے بہتر سنتے ہیں, تم سے بہتر جواب دیتے ہیں. یا رسول اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہا وہ سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے, اللہ نے ہر وعدہ پورا کیا ہے, جتنا آپ نے کہا تھا زیادہ ہی ملا, کم نہیں ملا. عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, اگر کسی کو بات کوئی دل آزاری ہو جائے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. آپ کے ذہنوں میں ہے آل سعود, سن رکھا ہوگا, خاموش تو آپ ایسے جیسے مجھے پتا ہے. تو انہوں نے ایک ملک کا نام سرور کائنات پہ تھا, نام بدل کے اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ لیا اور نام رکھ دیا سعودی عربیہ. اس سے تو اچھا یہودی عربیہ رکھ دیتے. تو آل سعود کوئی آل یہود تھے, ڈاکو تھے, بحری قزاق تھے. بس سرور کائنات کے نام پہ ملک کا نام ہوتا وہ بہتر نہیں تھا. تو اب بہت بڑا بادشاہ تھا, نام تھا فیصل. آل سعود کا جو بڑا بیٹا تھا اس نے ایک مرتبہ, ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے, سید شرف الدین موسوی عاملی, ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں, تو بے انتہا لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے راستے پہ آنے لگے. فیصل نے کہا ذرا انہیں دعوت دو, میں ملنا چاہتا ہوں. جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے دعوت دی, بلایا, اپنے بھی مفتیوں کو بلا لیا, اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن باز, جو نابینا بھی تھے, ٹانگوں سے بھی معذور تھے, حافظ کل قرآن تھے. اسے پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کون کون موجود ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ فیصل نے بلایا مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کو, اور کہا بھئی یہ کیا بات ہے, آپ لوگ ابھی تک 14ویں صدی, یہ 20ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی آ گئی ہے, آپ لوگ ابھی بھی جا کے گارے مٹی کے مدینے میں بوسے دیتے ہیں, نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں. لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں, آپ ابھی تک سونے چاندی کے بوسے دے رہے ہیں, گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں. کب تک یہ آپ نہیں روکیں گے؟ ہم نے جنت البقیع گرا تو دیا, آپ پھر بھی نہیں رکتے. تو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کہتے ہیں میں نے اسی وقت باب الحوائج سے توسل کیا. کہ یا باب الحوائج, جواب ایسا دے جو بادشاہ کو سمجھ آئے. بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں, میں آیتیں پڑھوں گا سمجھ نہیں آئیں گی, میں حدیثیں سناؤں گا اسے کیا پتہ چلے گا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جواب ایسا ہو جو اسے سمجھ میں آئے. کہ عبداللہ بن باز بھی بیٹھا تھا. اتنے میں جیسے ہی میں بھی سوچ ہی رہا تھا جواب دوں, ایک آدمی نے اعلان کیا, کہا رسول خدا کے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ ہیں. کہ جیسے ہی وہ لائے, بادشاہ تخت پہ کھڑا ہوا, آگے بڑھا, اس نے قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں تھا, سونے کی تاروں میں تھا, چوما, آنکھوں سے لگایا. سید شرف الدین موسوی عاملی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے فوراً کہا بدعت, شرک, حرام. کہ جو 3 نعرے وہ لگاتے تھے میں نے تینوں نعرے لگا دی. تو فیصل نے کہا مولانا دماغ صحیح ہے آپ کا, ابھی تک تو صحیح بیٹھے تھے, اب اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بدعت, شرک, حرام. کہ تم نے ابھی سونے کی تاروں کے بوسے دیے ہیں, مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے ہیں, ہرن کی کھال کا بوسہ دیا. فیصل نے پلٹ کے کہا نہیں آغا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ جو اس میں قرآن ہے نا, میں نے قرآن کی خاطر مخمل کو چوما, سونے کی تاروں کو چوما. کہ ہم بھی گارے مٹی کو نہیں چومتے, سونے چاندی کی زری نہیں چومتے, اندر جو نبی آل نبی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, ہم آج تک وابستہ ہیں آل محمد سے.
ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدینے میں آواز جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو نجف میں آواز جاتی ہے۔ اب سنیے گا وہ افراد جو دلیل مانگتے ہیں کہ کسی بڑے مرجع کی دلیل کو پیش کروں، آپ نے شاید نام سنا ہو شیخ محمد تقی بہجت، عدل بہجت کا۔ ان سے ایک طالب علم نے پوچھا، آغا آپ ہر روز کہتے ہیں امام زمانہ سے باتیں کیا کرو، جب سے آپ نے کہا ہے میں جوان ہوں میں ہر روز باتیں کرتا ہوں، تو کیا مولا سنتے ہیں؟ آغا بہجت نے فرمایا، کہا یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے سنا، اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو ائمہ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے وہ کسی اور دین میں چلا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات، آئیں ذرا، اتنا ہی نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندہ ہے۔ یہی نہیں، صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ماننے والے بھی زندہ۔ اب مجمع پریشان ہے، آدھا مجمع بولا ہے آدھا خاموش ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، لکھنے والے ہیں امام فخر الدین رازی، ہمارے علماء میں سے نہیں۔ دوسرے تفسیر کا نام ہے الکشاف، لکھنے والے امام جار اللہ زمخشری، یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے۔ دونوں نے آیہ مودت کے ضمن میں اس حدیث کو لکھا ہے سرور کائنات سے کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، اللہ او میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں شہید مرتا۔ چند ایک اور دلیلیں دوں گا، اس کو بھی سنیے گا۔ مجھے نہیں معلوم وقت کتنا ہے ابھی میرے پاس، مجھے اگر دکھا دیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کتنا وقت۔ عزیزان گرامی، بے انتہا قرآن کریم کی آیات ہیں۔ بہت سے افراد ایک ہی آیت پڑھ کے ہمیں کہتے ہیں بھئی مدد نہیں مانگ سکتے، مردوں سے اور زندوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں نا مدد مانگنا بدعت ہے، سب سے کہتے ہیں میرا کام کرا دو، بچی کی شادی نہیں ہو رہی شادی کرا دو۔ توجہ توجہ، سارے کام دوسروں سے کہتے ہیں۔ بھئی اگر مانگنا غیر اللہ سے بدعت ہے تو چاہے زندہ ہو یا مردہ، زندہ ہو یا مردہ فرق نہیں پڑتا، سب سے مانگنا بدعت ہے۔ اور اگر مانگنا جائز ہے تو سب سے مانگنا جائز ہے، لیکن ایک فرق ہے، کچھ لوگ خود بناتے ہیں اور بنا کے اللہ سے کہتے ہیں تو انہیں مان لے۔ پہنچا پایا ہوں؟ میں کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایف آئی آروں کے کافی مسائل ہیں، جو نہیں پہنچے ہیں ان کو مجھے اشارے سے پہنچانا پڑے گا۔ کچھ لوگ خود بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ، تو اسے مان لے۔ اللہ کہتا ہے خبردار بنا کے میرے پاس نہ لانا، جسے میں بناؤں اسے ماننا۔ غدیر و ثقیفہ کا فرق یہی ہے۔ پہنچ گئے، پتہ نہیں ابھی بھی لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ فرق سورہ کہف کی آیت نمبر 44 ہے، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ 18واں سورہ، سورہ کہف غار، سورہ کا نام ہے سورہ کہف غار۔ 44ویں آیت اللہ اس میں فرما رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت اللہ کی ہے، جب اس کی ہے تو پھر اس کی مرضی نا، وہ جسے چاہے ولایت دے۔ ایسے آگے نہیں بڑھوں گا، میرے چند بزرگ پہنچے ہیں، میرے لیے کافی نہیں۔ عزیزان گرامی، سب ایک آیت پڑھتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا سورہ فاتحہ میں صرف تجھ سے مدد مانگ۔ کس سے؟ اللہ سے، صرف تجھ سے۔ اب جو اللہ کے نظام والا ہے، توجہ توجہ، دیکھیں ایک ہے اللہ کے برابر،
عیسائی کہتے ہیں چاہے خدا سے مانگو، چاہے بیٹے سے، چاہے روح قدس، یہ شرک ہے. ہم ایسے نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، یا اس کے رسول سے، یا علی سے، یا فاطمہ سے. یہ سب اللہ کے نظام کا جز ہے. توجہ فرمائیے. میں نے پورا فلسفے کا مسئلہ حل کیا. ایک ہے طول میں، ایک ہے عرض میں. یہ فلسفے کی پوری بحث ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں. عرض میں شرک ہوتا ہے، طول میں نہیں. دلیل کیا ہے؟ غدیر خم کا خطبہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. طول میں شرک نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میں مکان کا مالک ہوں، میں نے اپنے بیٹے سے کہا تو بیچ بھی سکتا ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے، میں مالک ہوں، بیٹا میری طرف سے ولی ہے. توجہ، اللہ مالک ہے پوری کائنات کا، جسے چاہے کائنات میں حق کے تصرف دے. اس نے ان 14 کو چنا ہے. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں، غدیر خم سے آیت پیش کر رہا ہوں، اور اس کو ظاہر نہ ہونے دیجیے گا. میں ممنون ہوں، میں یہ پورے اپنی جو محنت کر کے پیش کر رہا ہوں، اور میں ممنون ہوں کہ آپ سن رہے ہیں میری اس محنت کو. تو اب یہ غدیر کا سن لیجئے. سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، ولایت نہیں رکھتا، حاکمیت نہیں رکھتا؟ آپ کو مجھے خود بھی اختیار نہیں، میں اپنی جان لے لوں. اگر کوئی صحابی، تابعی یا کوئی مسلمان اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائے اور مر جائے، خودکشی ہے، جان بے حدر گئی. لیکن اگر پیغمبر فرمائیں پہاڑ سے گرا دے اپنے آپ کو، گر کے مر جائے تو شہید ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، سارا ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی، جنگ میں آپ خود جائیں، جا کے کسی سے لڑیں، مارے جائیں، جان بے حدر گئی. اور اگر رسول خدا کہیں جاؤ لڑو ان کفار کے مقابلے میں، تو اب آپ شہید ہیں. اب جان ضائع نہیں ہوئی بلکہ شہادت کا رتبہ مل گیا. تو پیغمبر کو اولویت ہے ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ، ہمارے مال پہ ہم سے زیادہ، ہماری دولت پہ، ہماری ناموس پہ، ہر چیز پہ پیغمبر کو اولویت. پیغمبر نے صحابہ سے سوال کیا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت ہے، زیادہ حق حاصل ہے. کس کو؟ نبی اکرم کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق حاصل ہے. پیغمبر نے یہ صحابہ سے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے ایک ہی جملہ کہا بلا. قالو بلا. بلا یعنی بے شک، ہاں نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، کہ بے شک، ہاں ہاں ہم مانتے ہیں. بے شک یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو زیادہ اختیار ہے. جب سارے صحابہ نے کہا نا آپ کو زیادہ اختیار ہے، تو پیغمبر نے فوراً فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میری بات پہنچ گئی؟ اللہ سب کا مولا، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی اعلان کیا یہ میرے مولا، میری طرف سے مولا، سب پہ مولا.
اور رسول خدا نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, سارے مجمع کی توجہ ہو, میں بہت زور لگا کے پیش کر رہا ہوں, اتنا زور نہیں لگاتا ان دنوں میں, پورا دے رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ ہو. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. پیغمبر فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا. اب سارے صحابہ موجود تھے, سارے صحابہ پیغمبر کے غلام ہیں, پیغمبر مولا ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. صحابہ ہیں در والے, علی ہیں گھر والے. عزیزان گرامی, میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کی معراج ہو گئی. تمام بزرگوں کی دعائیں لوں گا. عزیزان گرامی, میرے بھائی, میرے بچے, میرے بزرگ, اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیں. تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. توجہ, اب سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول خدا, سید الانبیاء, سید الانبیاء, امام المرسلین, سارے انبیاء کے سردار. جناب آدم کے مولا رسول خدا, جناب نوح کے مولا رسول خدا, جناب ابراہیم کے مولا رسول خدا, جناب موسیٰ کے مولا رسول خدا, جناب عیسیٰ کے مولا رسول خدا. جس جس کے رسول خدا مولا اس کے توجہ فرمائی. جانے گرا, سرور کائنات نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. بڑا فرق ہے. آواز تو آ رہی؟ یا رسول, کوئی نہ سن. آواز اگر آ رہی ہے تو پڑھتا رہوں. تو عزیزان گرامی, اب یہ پیغمبر نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا. جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. قیامت تک کے لیے جو مجھے مولا مانے گا, پیغمبر فرما رہے ہیں وہ علی کو مولا مانے گا. بہت سے اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, اے کاش رسول خدا نے یہاں روک دیا ہوتا جملے کو. اپنے خدا نہ کرے, کان ہاتھ لگا کے کہتا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, امت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اے کاش پیغمبر نے جملہ یہاں روک دیا ہوتا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. لیکن پیغمبر نے روکا نہیں. پھر فرمایا انی سلم لمن سالمہ وحرب لمن حاربہ. جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور اگر کوئی علی سے جنگ کرے تو اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اب جو علی سے جنگ کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, توجہ فرمائی. جانے گرا, بس وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے. جہاں جہاں تک آپ سن رہے ہیں, سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جس محبت سے آپ نے سنا میں ممنون ہوں. مجھے بتایا تھا بھئی یہ ذاکروں کا مجمع ہے, آپ اردو پڑھتے ہیں, تو میں نے کہا بھئی اگر مولا کو منظور ہوا تو میری بات پہنچ جائے گی. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں, جس جس کے مولا رسول خدا ہیں اس کے مولا علی. تو اب جناب مشکل کشا سب کے مولا, اور قیامت تک کے لیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا غدیر کے بعد نہیں ہوں گے. توجہ, کہا اس کا ہاتھ, میں پورا پڑھنا نہیں چاہ رہا, لحمہ لحمی, اس کا گوشت میرا گوشت, دمہ دمی, اس کا خون میرا خون, اس کا ہاتھ. توجہ, کہنا یہ چاہیے تھا میں بڑا بھائی ہوں, میرا خون اس کا خون.
ابھی بھی نہیں ہے مجمع. میرا گوشت، اس کا گوشت. حدیث کسا میں بھی یہی فرمایا تھا، انہم منی وانا منہم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. علی و فاطمہ حسن و حسین کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرا خون مسلمان نہیں بہائے گا، ان کا خون بہائے گا. جس نے ان کا خون بہایا اس نے رسول خدا کا خون بہایا. جس نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اس نے حبیب خدا کے خلاف جنگ کی. اور جانے کے چاہے اس دور میں کوئی سر اٹھائے اور جناب امیر سے بغض کا اعلان کرے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کوئی شجرے میں خامی ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے، حبیب خدا نے فرمایا لا یبغضک یا علی، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ اس میں 3 میں سے ایک خرابی ضرور ہوگی. پتہ نہیں 3 ہی کیوں بتائیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے نہیں کہنا. تو 3 بس بھائی مجھ میں اب طاقت نہیں ہے. 3 پیغمبر اسلام نے بتائیں، یا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا، یا وہ اس کی ماں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی ہوگی، یا وہ ملوت ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا. حدیث ہے اس لیے میں نے پیش کیا. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے کہا کوئی بھی، یا علی، پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. یا علی کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. ابھی یہاں تک مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی اگر آپ مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے نا تو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت ہے میرے خیال میں. ابن کوا، یہ اردو والا کوا نہیں ہے، ابن کوا. اس نے ایک آدمی کو دیکھا مولا کا چاہنے والا. کون؟ شیعہ چاہنے والا، شیعہ نہ کہیں چاہنے والا. اس نے چوری کر لی، مولا کے پاس گیا، ہاں یا علی آپ کا شیعہ چوری کر سکتا ہے؟ مولا خاموش ہو گئے، کہا ہاں آپ کا ماننے ہاں. بلایا اسے کہ یہ چور ہے. مولا نے اس کو دیکھا کہ چوری کی ہے، رونے لگا. کہا آپ سے نہیں چھپا سکتا، آپ سے نہیں چھپا سکتا. رونے لگا. کہا مولا ہاں چوری ہو گئی مجھ سے، غربت تھی گھر میں نے چوری کی. مولا نے کہا جانتے ہو سزا کیا ہے؟ کہا مولا آپ ہاتھ کاٹ دیتے. کہا ہاتھ نکال. مولا نے ذوالفقار اٹھائی، انگلیاں کاٹ دی، 4 انگلیاں کاٹ دی. انگلیاں اٹھا کے باہر گیا. وہ جو منافق تھا نا ابن کوا، کہا اور مان علی کو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے. اس نے کہا بھئی ہمارے والا میں سے کوئی ہوتا نا تو چوری کرنے پہ سزا نہ ملتی. تو علی کو مانتا تھا، دیکھ چوری کر کے بھی تیرے ہاتھ کاٹ دیا. اور مان علی کو. وہ بھی کٹر ماننے والا تھا. اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں اس علی کو جس کی عدالت یہ نہیں دیکھتی اپنا ہے یا بیگانہ. کہ میرے مولا نے مجھے جو سزا دی ہے اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا غلط ہے، میری غلطی تھی. اچھا ابن کوا نے کہا چلو یہ تو پھر بھی نہیں علی سے دور ہو رہا، کیا کروں اب؟ مولا کو جا کے اذیت کروں. کہا یا علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے. اچھا مولا بہت اپنے ماننے والوں کے معاملے میں نرم دل. جب مولا نے سنا نا وہ قصیدے پڑھ رہا، کہا واپس بلاؤ. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی قصور نہیں، قصور تو میرا ہے. نہ چوری کرتا، آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہوا، لوگوں کے سامنے بھی گیلی کا تھا. مولا نے کہا انگلیاں ہاتھ پہ رکھ. انہوں نے انگلیاں رکھی ہاتھ پہ.
مولا نے کہا ہاتھ لا، ہاتھ رکھا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا اب دیکھ، جب دیکھا انگلیاں جڑ گئی تھی، ابن قوہ نے کہا یا علی اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا کاٹا کیوں تھا؟ کہا وہ میری عدالت تھی، یہ میری محبت۔ ٹائم دکھا دیں، ٹائم دکھا دیں، ٹائم۔ میں لائسنس نہیں دے رہا ہوں چوری کا، لیکن روز قیامت ہر شیعہ کی شفاعت ہو جائے گی روز قیامت۔ آخری جملے، یہ میرا آخری بیان سن لیجیے، روز قیامت ہر شیعہ کی مولا شفاعت کر دیں گے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں، ایک بادشاہ کے بیٹھتا ہے تو اس کی رعایا میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کر دیجئے، وہ خود ہی پوچھتا بھئی یہ کونے میں لے جا کے ایک آدمی کھڑا کر رکھا ہے، کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ مجرم ہے، کبھی لے کے آؤ، وہ روتا ہے پیٹتا ہے، سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کرم دکھایا، کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ توجہ بھئی روز قیامت سارے شیعہ معاف ہو ہی جائیں گے، شرمندہ ہو کے کیوں معافی چاہیے؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اپنے سر کو بلند رکھے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کا سر سب سے بلند ہے، ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، ان کی ولایت سب سے بلند ہے، ان کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں، ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ میں نے کل حضرت باب الحوائج کے مصاحب کو پیش کیا تھا، اور میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں نا، ابھی اس وقت کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، یورپ میں، ساؤتھ امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں فوجیں اپنے اپنے پرچم لاتی، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے فاتح کا۔ شکست خوردہ کا پرچم سرنگوں کر دیا جاتا ہے، جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا ہے، جیتنے والے کا پرچم بلند کرتے ہیں، ہارنے والے کا پرچم غائب کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں، جب سوال کرتے ہو نا فتح کربلا میں کس کی ہوئی، حسین کی ہوئی یا یزید کی، اور بہت سے مسلمان ہمیں کہہ دیتے ہیں تمہارے مولا حسین تو کربلا میں مارے گئے، یزید زندہ رہا، تو تم خود ہی دیکھ لو پرچم کس کا بلند ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں مولا حسین کے سپہ سالار تھے حضرت عباس، پوری دنیا میں مولا عباس کا علم بلند ہے، ہم بتاتے ہیں علم ایسا تھا، تم بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ عزیزان گرامی، آج مجھ سے کہا گیا شبیہ تابوت برآمد ہوگا امام حسین علیہ السلام کا۔ کسی بچے نے پوچھا کربلا میں مولا حسین کا تو تابوت اٹھا ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا، تو آج ہم کیوں تابوت اٹھا رہے ہیں؟ کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے، اتنی تعظیم سے مولا کو کاندھا دیتے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا میدان کربلا ہے، پیاس کا عالم ہے، خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ مولا حسین کو دو باتوں کا بڑا صدمہ تھا، ایک بچوں کی پیاس کا، دوسرے بہنوں کے پردے کا۔ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ سب کربلا چلیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا چلی جاتی ہے، ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایات ہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے۔ اگر کوئی عام ماں ہوتی تو سمجھ میں آتا یہ کائنات کی سب سے افضل ماں ہے، لیکن پھر بھی کربلا جا رہی ہیں۔
جانتے ہیں کیوں؟ میرا دل یہ کہتا ہے، بی بی کہتی ہوں کہ میرا لال زخموں سے چور چور ہے، میں کیوں نہ جاؤں اپنے بیٹے کی زیارت کو۔ شب جمعہ میں روایات میں ہیں خود انبیاء کربلا آتے ہیں، ملائکہ کربلا آتے ہیں، امام کربلا آتے ہیں، سب مولا حسین سے ملتے ہیں، انہیں آ کے پرسہ بھی دیتے ہیں، بس بھائی گرمی کتنی ہے لیکن آپ کچھ دیر میں پانی پی لیں گے نا، آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ جو چھوٹی بچی آئی تھی وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا پانی پلا دیا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ آئیں ذرا مولا حسین علیہ السلام کے چند جملے پیش کر دوں۔ رسول خدا جناب سید الشہداء کے 4 مقامات کو بہت چوما کرتے تھے۔ پہلا ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، دوسرا ان کے لبوں کا بوسہ دیتے، تیسرا ان کے گلے کا، اور چوتھے ان کے سینے کا۔ پیشانی کو اس لیے چومتے تھے یہاں ایک پتھر نے لگنا تھا، لبوں کو اس لیے کہ کسی ملعون نے چھڑی چلانی، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے چھڑی رکھی تھی، اور جب یزید نے چھڑی رکھی نا تو ایک صحابی رسول نے کہا یزید چھڑی ہٹا، میں نے خود رسول خدا کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ امام حسین جب 6 ماہ کے تھے، تیسرا مقام گلے کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا۔ سینے کا بوسہ کیونکہ یہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 4 وداعیاں پڑھنی ہیں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مولا حسین کی 4 وداعیاں، پہلی مولا سجاد سے، ایک تو خود مدینے کی وداعی ہے جب ماں سے ودا کر کے چلے، وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ دوسری مولا سجاد سے، بس بھئی 5 سے 10 منٹ سب میری طرف دیکھیے گا، جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا سجاد ایک خیمے میں چٹائی پہ لیٹے ہیں، مولا حسین خیمے میں آئے، دائیں ہاتھ سے مولا کا دایاں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپنے لگے اور ایک جملہ کہا، اے سید سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، اگر کسی غریب کا تذکرہ سنو تو میری غربت کو بھی ضرور یاد کرنا۔ 2 مقامات پہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا، 2 مقامات پہ، پہلا جب ٹھنڈا پانی پینا، دوسرا فرمایا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا، ایک ملعون نے بچے کے گلے میں تیر مارا۔ ایک مرتبہ مولا نے کچھ وصیتیں کی اور وصیتیں کرنے کے بعد فرمایا، اے سید سجاد میں نے سب بیبیوں کو آپ کو سونپا۔ پھر ایک مرتبہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا، بابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، بابا میرے چچا عباس کہاں؟ این این امی العباس، بابا چچا عباس کہاں؟ مولا نے فرمایا قد قتلا، آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب سید سجاد سے ودا کیا، اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھیں۔ یہ وہ مصائب ہیں جس کے لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے جدائی کے مصائب سناؤ۔
مولا حسین نے فرمایا، بس بھائی بہت تیزی سے چل رہا ہوں، مولا حسین نے فرمایا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دیجئے۔ مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا، جیسے ہی چلے بی بی نے آواز دی مہلن مہلن یا آخی، آہستہ آہستہ، بھیا ابھی باہر نہ جائیے گا۔ بہن کیا بات ہے؟ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ مولا حسین نے ماں کا نام سنا، آنسو جاری ہو گئے۔ کیا وصیت کی تھی ماں نے؟ بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے پنجوں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے گلے کو چوما، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن گلے کو کیوں چوما؟ کہ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کو چوم لینا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا۔ مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ جناب زینب نے رو کے سوال کیا بھیا کیا بات ہے؟ آپ کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین میری طرف سے زینب کے کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔ میرے مولا خیمے سے باہر آئے، آخری جملے سن لیجئے، نظر یمیناً و نظر شمالا۔ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے لکھا پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی اہل سنت کیا وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، سر پہ برقع تھا، بلند آواز سے کہنے لگی بھیا ابھی زینب زندہ۔ بی بی نے مولا کا بازو پکڑا، مولا کو سوار کرا دیا۔ جب مولا سوار ہو گئے زلجنا پہ، مولا نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو ایڑ لگائی اور جملہ کا زلجنا آگے بڑھ۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے دوسری مرتبہ کا زلجنا آگے بڑھ۔ بے زبان جانور تھا، مولا نے اب تیسری دفعہ کا زلجنا میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ زلجنا نے سر جھکا کے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے مولا زلجنا سے اترے، دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی، نام سکینہ ہے۔ میرے مولا نے بی بی کو گلے سے لگایا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا بیٹی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں شہادت دوں گا، میرے نانا کا دین نہیں بچے گا اگر میں نہ گیا، بیٹی مجھے جانا ہے۔ کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے فرمایا بابا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دیں بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں یہیں تمام کر دیتا، آخری جملہ۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹے، چھوٹی سی بچی کو سینے پہ سلایا اور پھر ایک جملہ کہا بیٹی آج رات ضد نہ کیجئے گا ماں سے، مجھے بابا کے پاس جانا، جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا، بیٹی ضد نہ کیجئے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کہا بابا آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے ملنے آئیں گے۔ کہا بیٹی میں زندان میں آؤں گا، جب آپ تنہائی محسوس کریں میں آپ کے پاس ہوں گا۔ بس بھائی
مجھے تابوت کے 2 جملوں کو پیش کرنا ہے، میں نے زحمت تمام کر دی۔ میرے ساتھ چلیے ذرا کربلا۔ میرے مولا نے 3 حملے کیے، سارے یزیدی لشکر کو اٹھا کے پیچھے پھینکا۔ جب جنگ کرتے رہے نا میرے مولا، تو جنگ کرتے کرتے بس تابوت آ رہا ہے اور میں مصائب کو تمام کر رہا، میرے مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا، فرات تک زلجنا کو پہنچایا، کہا زلجنا پانی پی لے، زلجنا کو سلام۔ ایک مرتبہ سر ہلا کے بتا دیا نہیں مولا، میرا دل کہتا ہے زلجنا کہہ رہا ہوگا مجھے بھی پتا ہے سکینہ پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے کہا تم نے میرا پانی بند کیا تھا، میری سواری بھی پانی میں ہے۔ اب شمر ملعون نے ایک جملہ کہا، او عمر سعد میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا، حسین پہ حملہ نہ کرنا۔ کہا کیا کرے؟ کہا خیموں پہ حملہ کرو، حسین خیموں پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان ملعونوں نے مل کے خیموں پہ حملہ کیا۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا زلجنا مجھے برداشت نہیں، میری زندگی میں میری بہنوں کے خیموں پہ حملہ ہو، مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ میرے مولا خیمے میں واپس آئے، سب کو اٹھا کے پیچھے پھینکا۔ جس جملے پہ تمام کروں گا، بس بھئی تابوت آ چکا ہے، مجھے معلوم ہے آپ پرسہ دیں گے جناب سیدہ کو، ایک جملے پہ تمام کر رہا ہوں۔ جب جناب سید الشہداء پشت زلجنا سے زمین پہ آ رہے تھے نا، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، ایک بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہہ رہی تھی حسین میں جنت البقیع سے آ گئی ہوں، میرے لال میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نا شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے خنجر تیز کیا تھا، جب بھی میں خنجر چلاتا کسی بی بی کی انگلیاں آ جاتی۔ شمر تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کو۔ آپ کی مظلومیت کو سلام۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے گلے پہ۔ پھر امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بندھا تھا، میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہتا تھا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین